بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا مہینہ ہے، آج اس کی 19 تاریخ ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی کے ذکر کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو اس مہینے میں بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب سے 2 ہفتے پہلے جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں، ان 2 ہفتوں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلائی تھی، لیکن مستقل جمعہ پڑھنے والوں کو اور مستقل یہاں آنے والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ اب سے چوتھے جمعے میں نے اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی بتلائی تھی۔ اللہ کے نبی نے جن باتوں کو آئندہ زمانوں کے بارے میں بتلایا کہ آئندہ زمانوں میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، وہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے سلسلے وار طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے اب سے چوتھے جمعے میں، شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک بات یہ بتلائی تھی، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں میاں بیوی زنا کریں گے، یہ بات میں نے بتلائی تھی۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں میاں بیوی زنا کریں گے، یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جو اس زمانے کے، اللہ کے نبی کے زمانے کے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے بعد والے جو لوگ ہیں، ان کے زمانوں سے لگے ہوئے عام لوگ وہ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی شخص میاں بیوی ہو کر زنا کرے، یہ بات جلدی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو، لیکن جو کم دماغ ہوتے ہیں، جن کے دماغوں میں بات جلدی سے نہیں بیٹھ پاتی، تو ان لوگوں کو یہ بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ 2 شخص میاں بیوی ہونے کے باوجود زنا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ سب سے پہلی چیز میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بتلائی تھی کہ اگر دونوں میاں بیویوں میں سے کوئی بھی ایک کوئی کافرانہ جملہ بول دے، کوئی کفریہ جملہ بول دے، کوئی ایسا جملہ بول دے کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہو، کوئی ایسا جملہ بول دے، تو اس کے کافر والا جملہ، کافرانہ جملہ بولنے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جیسے مجھے زیادہ پریشان مت کرو ورنہ میں ہندو ہو جاؤں گا، مجھے زیادہ پریشان مت کرو ورنہ میں ہندو ہو جاؤں گا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کو میں نہیں مانتا، یہ قرآن کریم ایک ڈھکوسلا ہے، قرآن کریم کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک ڈھکوسلا ہے۔ اس طرح کے جملے بولنا، اس طرح کے جملے بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو مثال دے کر 2-4 جملے بتلائے، ورنہ اگر آپ کتابیں پڑھو گے، جن کتابوں کے اندر کافروں والے جملے لکھے ہیں، جن چیزوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ چیزیں لکھی ہیں، تو اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی
کہ ان چیزوں سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے جن کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافرانہ جملہ بول دے، کافروں والا جملہ بول دے، اور اس جملے کے بولنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے، تو اگر دونوں میں سے ایک بھی کافر ہو جائے گا تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات آپ کسی سے بھی جا کر معلوم کر لینا، بالکل کھلی چھوٹ ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں، لگی لپٹی یا چھپی ہوئی باتیں میرے یہاں پر نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ بتلائی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسا جملہ بول دے کہ جس سے طلاق اشاروں میں پڑ جاتی ہو۔ کوئی ایسا جملہ اپنی بیوی کو بول دینا کہ جس سے اشاروں میں طلاق پڑ جاتی ہو، اس سے طلاق ہو جاتی ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کی طلاق ہو جاتی ہے، اور اجنبی ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں جو بھی کرتے ہیں وہ زناکاری کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز میں نے اب سے بہت دن پہلے کتاب کے اندر پڑھی تھی، اللہ کے نبی کی حدیث، کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کا اس کا ارادہ نہ ہو تو قیامت کے دن اس کو زنا کرنے کا گناہ ملے گا۔ تو یہ تو خیر قیامت کی بات تھی، لیکن جو بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو شخص میاں بیوی ہونے کے باوجود زنا کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں، اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھائیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام چیزیں، دنیا میں پیش آنے والی تمام چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ یہ جو آج کل طلاق کا مدعا اٹھا، میڈیا کے اندر جو طلاق کا مدعا اٹھا، اور میڈیا نے مذہب اسلام کو اور علماء کو پورا بدنام کیا، علماء کو اتنا بدنام کیا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ علماء کو اب سے پہلے بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر جو 5,000 روپیے لے کر وہاں پر جو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر مولوی گالی سنتے ہیں، جس کے انہیں 5,000 روپیے ملتے ہیں، وہ مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، ان کو مذہب اسلام کی بالکل بھی جانکاری نہیں ہے، وہ ہمارے رہنما ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں دارالعلوم دیوبند تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی بھی میڈیا والا، پوری دنیا کے میڈیا والوں کو چیلنج ہے، اگر کوئی بھی میڈیا والا، اور یہاں پر بھی میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے جو یہاں کا مدرسہ ہے، سب سے بڑا مدرسہ، اس مدرسے کے جو صدر مفتی ہیں، جو سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی عبد الرحمن جن کا نام ہے، پوری دنیا کا میڈیا مل کر بھی ان کو نہیں ہرا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ وہ مولوی ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ مذہب اسلام کو جاننے والے ہیں، مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگوں کو وہاں نہیں بلایا جاتا۔ وہاں تو ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے حساب سے مذہب اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، طلاق کا مسئلہ مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں 2 پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر میڈیا نے حلالے کو بدنام کیا کہ مسلمان حلالہ کرتے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں، مسلمانوں کے مولوی حلالہ کرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے مولوی کسی سے نہیں کہتے کہ تم حلالہ کرو۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکیحہ زوجن غیرہ، زوج کے معنی شوہر، اور تنکیحہ کے معنی نکاح کرنا، اور غیرہ کے معنی دوسرا، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے،
تو وہ عورت جس کو اس نے طلاق دی ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. یہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے صاف طور سے. اور اس سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر صاف طور سے لکھا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اس کے اندر طلاق دینے کا پورا طریقہ بتلایا. لیکن مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہے اور مسلمانوں کے بیچ میں اور علماء کے بیچ میں اتنی دوری کرنی ہے کہ مسلمان علماء کی صحیح باتوں کو بھی نہ مان سکیں. علماء سے لوگوں کو اتنا بدگمان کر دینا ہے کہ لوگ علماء کی باتیں نہ سنیں. پوری دنیا پورے ہندوستان کے لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں کہ علماء نے طلاق کا سسٹم اتنا عجیب و غریب کر دیا کہ دوسرے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دوسرے لوگ مسلمانوں پر مولویوں کی وجہ سے انگلی نہیں اٹھا رہے. یہ بہت بڑی غلط بات ہے اس طرح کہنا. شراب پی کر اپنی بیوی کو طلاق دینے والا کوئی مولوی نہیں ہوتا ہے. نمک مرچ کم ہونے پر اپنی بیوی کو طلاق دینے والا کوئی مولوی نہیں ہوتا ہے. چھوٹی موٹی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دینے والا کوئی مولوی نہیں ہوتا ہے. اگر سچ کہا جائے تو میری وہ بات جو میں نے اب سے تقریباً 7 سال پہلے اخبار میں لکھوائی تھی، میرے پاس اس کی کٹنگ موجود ہے. اخبار کی ہیڈنگ یہ لکھی تھی، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے لوگ، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہیں مسلمان. بہت اچھی بات لکھی تھی. اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہیں مسلمان. طلاق کے بارے میں نے بہت بڑا اپنا مضمون اور لیکھ اخبار میں چھپوایا تھا. اس کے اندر اوپر کی ہیڈنگ یہی تھی کہ اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہیں مسلمان. مسلمانوں کو قرآن نے پورا سسٹم بتلا دیا کہ طلاق کس طرح دینی ہے. قرآن کریم کے 5ویں پارے کے دوسرے پیج پر ساری بات لکھی ہوئی ہے کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے. لیکن اگر مسلمان شراب پی کر اپنی بیوی کو طلاق دے، مسلمان نمک مرچ کم ہونے پر اپنی بیوی کو طلاق دے، مسلمان اپنی ماں کی بات نہ سننے پر اپنی بیوی کو طلاق دے، مسلمان ہر چھوٹی موٹی بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اس کے اندر نہ قرآن کی غلطی ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی غلطی ہے، نہ اس کے اندر کسی مولوی کی غلطی ہے. اس کے اندر کسی کی غلطی نہیں ہے. اس کے اندر خود مسلمان کی غلطی ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. آج اگر ہم طلاق کے بارے میں ریسرچ کریں تو مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ طلاق خواہ مخواہ دی جا رہی ہے. بغیر کسی بات کے بیویوں کو طلاق دینا ایک فیشن بن چکا ہے. تو اس لیے بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں زنا کریں گے. یہ بات میں لے کر چلا تھا. اسی کے ضمن میں یہ باتیں آ گئی. یہ جو میڈیا نے پورا پروپیگنڈا چلایا، طلاق کو پورا بدنام کیا، بہت اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ طلاق کا مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں بلکہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے. یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی اور مولویوں کو اب تک اتنا بدنام کیا جا چکا تھا، اس مسئلے کے ہونے تک اتنا بدنام کیا جا چکا تھا کہ لوگوں کو علماء کی بات تو جھوٹ لگی اور میڈیا کی بات بالکل صحیح لگی. تو یہ جو بات ہے، جو یہ قانون بنا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ 3 طلاق 3 نہیں مانی جائے گی، اب آپ کہیں گے اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے جو بتلایا تھا کہ میاں بیوی زنا کریں گے، آپ بول کر بتلائیے کہ آج کے زمانے میں اللہ کے نبی کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ بول کے بتلائیے زور سے. سچ ثابت ہو رہی ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو قانون کے ڈر سے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے. وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق بھی دے گا، پھر بھی اسے اپنے گھر میں رکھے گا، پھر بھی اس کے ساتھ حرام کاری کرے گا، اس کے ساتھ زنا کاری کرے گا، سارے غلط کام کرے گا، حرام کی اولاد اس کے گھر میں پیدا ہوگی. پھر جب اس کے بچے بڑے ہو کر اس کے منہ میں موتیں گے
پھر وہ گالیاں دے گا علماء کو. تو یہ مسئلہ یہ مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میاں بیوی زنا کریں گے، وہ بات آج کے زمانے میں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا تھا. تو کچھ لوگ تو انجانے میں زناکاری کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی کر رہے ہیں. اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق دینے کے بعد پھر کہتے ہیں مولویوں سے، پھر کہتے ہیں مفتیوں سے کہ کچھ گنجائش نکال دو. اس ذلیل نے گنجائش چھوڑی ہی کہاں ہے؟ 3 طلاق دے کر، شراب کے نشے میں 3 طلاق دے کر ساری گنجائش ہی تو نے ختم کر ڈالی. اب مولویوں کے یہاں چکر کاٹ رہا ہے کہ کچھ گنجائش نکال دو. تو مولوی کہاں سے گنجائش نکالے گا؟ مولوی کے باپ کا دین تھوڑی ہے جو وہ گنجائش نکالے گا. یہ تو مذہب اسلام ہے. جو مذہب اسلام کہے گا مولوی وہ بتلائے گا. مولوی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتلا سکتا. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بتلا دے. اتنی ہمت تو، اتنی مرضی تو اللہ نے نبی کی بھی نہیں دی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بتلا دیں. قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ محمد اپنے نفس سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ محمد وہی بولتے ہیں جس کی ان کو وحی کی جاتی ہے. تو جب محمد کو اپنی مرضی سے بولنے کا حق نہیں ہے تو کسی مولوی کو کیسے حق ہو سکتا ہے کہ تم 3 طلاق بھی دے دو اور وہ تمہارے لیے گنجائش بھی نکال دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے 3 طلاق دینے سے پہلے 50 بار سوچنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجی مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اگر اتنا بڑا مرد تھا تو تجھے غصہ ہی کیوں آیا؟ اگر تو اتنا ہی بڑا مرد تھا تو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے تھا. لوگ شراب پی کر طلاق دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اجی ہمیں نشے میں پتہ ہی نہیں چلا. تو شراب پینی کیوں تھی؟ کس نے کہا تھا شراب پینے کے لیے؟ چاہے نشے کی حالت میں طلاق دی جائے، ایک مسئلہ آخر میں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چاہے نشے کی حالت میں طلاق دی جائے، چاہے غصے کی حالت میں طلاق دی جائے، چاہے کسی کی بیوی گربھوتی ہو، اس کے پیٹ میں حمل ہو، ان تمام حالتوں میں طلاق ہو جاتی ہے. 3 طلاق دینے سے پہلے 70 بار 100 بار سوچنا چاہیے. قرآن کریم نے جو کہا ہے اس کو سنو، اس پر عمل کرو، اس کو مانو. آج کے زمانے میں مجھ سے بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ جو طلاق کا سسٹم ہے یہ بدلنا چاہیے. تو میرے اندر اتنی ہمت کہاں ہے کہ میں اس کو بدل دوں؟ یا پوری دنیا کے مولوی مل کر بھی اس کو نہیں بدل سکتے. ایک شاعر نے اسی کے بارے میں کہا ہے قول محمد قول خدا. قول کے معنی بات ہے. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہر زمانے میں یہی قرآن رہے گا اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہی قرآن رہنمائی کرے گا. پھر بات ہی کیا رہ گئی محمد کے دین میں؟ اور باقی جو پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ان کے دین میں بات ہی کیا رہ گئی؟ یہ دین آخری دین ہے. یہ دین تمام امتوں کے لیے دین ہے. یہ دین تمام ملتوں کے لیے دین ہے. یہ دین تمام زمانوں کے لیے دین ہے. یہ دین تمام قوموں کے لیے دین ہے. یہ دین تمام عالموں کے لیے دین ہے. یہ دین ہر انسان کے لیے دین ہے. تو اس دین کے اندر بات ہی کیا رہ گئی؟ اگر قرآن کے اندر کچھ بھی رد و بدل کر دی جائے تو قرآن کریم بدلنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بات آج بہت اچھی طرح سے سمجھائی جا چکی ہے.
میڈیا کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے اور اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے سے وہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھائی جا چکی ہے اور ہماری سمجھ میں بھی آ چکی ہے کہ ہاں ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا زمانہ آ چکا کہ دو شخص میاں بیوی رہیں گے دنیا والوں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں وائف اور ہسبینڈ رہیں گے، لیکن در حقیقت اللہ کی نظر میں وہ آپس میں اجنبی ہوں گے، اللہ کی نظر میں وہ دونوں آپس میں زنا کاری اور حرام کاری کر رہے ہوں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تو چلو اب تو حکومت کی بات ہے، اب تو قانون کے ڈنڈے کی بات ہے، قانون کی سختی کی بات ہے، لیکن اب سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ طلاق دے دیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اجی بڑھاپا ہے، کہاں جائے گی بڑھاپے میں؟ اب سمجھ میں آیا۔ پہلے جب شیطان سوار تھا، جب بھوت سوار تھا، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب جب پورا گھر اجاڑ دیا، پوری دنیا اجاڑ دی، دو خاندانوں کے بیچ میں اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا، اب سمجھ میں آیا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا اب بڑھاپے میں کہاں جائے گی بیچاری۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، بات ہیرا ہے بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے۔ ایک بات پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ایک اعلان پر آ جاؤ مسلمانوں، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے۔ اگر سینے پر کسی کی بات لگ جائے، انسان زندگی بھر اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے۔ ہم جو اپنی زبان سے بولتے ہیں اس پر ہمیں بہت بڑا ثواب ملتا ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے۔ ہم جو اپنی زبان سے بولتے ہیں، اس زبان سے بولنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے۔ آخری شعر سن لیجئے، بات ہر بات کو نہیں کہتے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بکواس کر رہے ہیں، بات نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہتے کہ جی بات کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے، بکواس۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ کتنا عجیب شعر کا شاعر نے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔